ایک روزہ جو اس کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو، اور اس لڑائی کی صورت میں کافروں کے ساتھ وہ انسان لڑ رہا ہے، پھر اس میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس روزے کا اجر و ثواب یہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، ایک روزے کی وجہ سے، جو ایک نفلی روزہ ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب بیان ہی نہیں فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی جانتا ہوں، بس جب میرا بندہ روزہ رکھے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اجر میں ہی دوں گا، مجھے ہی پتا ہے کہ کتنا اس کا اجر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا اجر ہے اس کا روزے کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس روزے دار کو اپنے پاس بلا کر جو اس کا ریوارڈ دیں گے، اجر دیں گے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ روزے دار اس دن خوش ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب و کتاب درود و سلام ہوں سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی کروڑوں اربوں کھربوں بے شمار بے حساب
رحمتیں برسیں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ برادران اسلام، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام میری پردہ نشین ماؤں، میری بہنوں، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلقہ ہے، جو کہ نہایت اہم ہے۔ چونکہ رمضان المبارک بہت اہم مہینہ ہے، اس کے روزے بہت اہم اور بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندہ مومن کی زندگی میں رمضان ایک بہت بڑی خوشی ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا موقع ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اس کے احکام و مسائل اچھے سے جان لیں، تاکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے سکھائے ہوئے صحیح طریقے کے مطابق اس رمضان المبارک کو گزاریں اور اس کے اندر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو بھرپور طریقے سے سمیٹ سکیں۔ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس خطبہ کو، اس موضوع کو بڑے غور سے سنیں۔ اور آج انداز ہمارا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، یعنی سیکھنے سکھانے کا، پہلے بھی سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، لیکن یہ خالصتاً جیسے ایک کلاس ہوتی ہے اور ایک کلاس کے اندر ایک آیت پڑھ کے اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے، حدیث پڑھ کے اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے، آج ہمارا انداز اس طرح سا کا انداز ہوگا، ایک کلاس کا۔ تو ایک ایک کر کے آپ اپنے مسائل کو جو ہے وہ کلیئر کرتے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمائی ہے وہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح سے ہی فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے فرض ہیں، اور کس کے اوپر رخصت ہے، کس کو اسلام نے رخصت دی ہے، وہ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لعلکم تتقون۔ یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا لیول اپ ہو سکے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ آپ اس کی فلسفی بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اس کے مقصد کیا ہیں اور کون سی چیز ہے جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ انسان کو سراسر تقوی ہی سکھایا گیا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، جب انسان کا روزہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کو کچھ حلال چیزیں جو عام روٹین میں حلال ہیں، کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن اس میں حد بندی کر دی جاتی ہے کہ اب تم نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ جو ہی انسان کے ذہن میں آتا ہے کچھ کھانے کا، انسان کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں نے رکنا ہے۔ اور جو ہی انسان جو ہے پانی پینے کی بات آتی ہے تو انسان یعنی کچھ حلال چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ حرام چیزیں تو عام روٹین میں بھی رکنی ہیں، لیکن یہاں پریکٹس کے لیے کچھ حلال چیزوں کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ رکو 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 رکو۔ یہ رکنا اور اپنے آپ کو روکنا یہی سکھایا جاتا ہے، یہی تقوی ہے۔ یعنی ہر گناہ سے بچنا تقوی ہوتا ہے، اور ہر نیکی کو پریکٹائز کرنا جو ہے وہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنا اس ہدف پر نظر رکھنی ہے کہ ہم نے تقوی سیکھنا ہے، اور کیا ہم تقوی سیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے اندر تقوی آ رہا ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور جھوٹی بات سے باز نہیں آتا، جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے عمل نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہی تو کام ہے جو سیکھنا تھا، اپنے آپ کو روکنا ہے ہر غلط اور ہر ناجائز کام سے۔ لعلکم تتقون۔ اور آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند سے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ ابھی دیکھیے گا اللہ کے فضل سے ایک دو دن کے بعد جب رمضان شروع ہوتا ہے، عید شروع ہوتا ہی چند ہی دنوں میں مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ مہمان مہینہ آتا ہے اور بڑی جلدی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ تو سب پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، عاقل بالغ کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض ہے، عاقل ہو بالغ ہو۔ عاقل اس لیے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو بچہ، جو بندہ اللہ معاف کرے جو مثلا دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے،
تو اس کا نہ کوئی نیکی لکھی جاتی ہے نہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، وہ مرفوع القلم ہے، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی قلم جب لگے گا صفحے کے اوپر تو لکھے گا نا، تو قلم ہی اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ جو کچھ بھی کرے اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ایسے ہی جو بچہ ہے وہ بھی مرفوع القلم ہے، جو بھی بالغ نہیں ہوا بچہ ہے اس کا بھی قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے، ابھی لکھتا نہیں ہے۔ ہاں نیکیاں کوئی ماں باپ کروائیں گے تو نیکیاں وہ ماں باپ کے حصے میں لکھی جائیں گی، اور ان کی کوئی برائی ہے تو اس کے اوپر نہیں لکھی جائے گی، مرفوع القلم ہے بچہ بھی اور ایسے سویا ہوا بندہ بھی۔ خیر، تو روزے کی فرضیت کے لیے شرط ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان کے اوپر یہ روزہ فرض ہے، 3 شرطیں۔ اور فرمایا فمن کان منکم مریضا، اس کے علاوہ جو بندہ مریض ہو، اور مریض ایسا جس کا شفا پانے کا، دوبارہ صحیح ہو جانے کی توقع نہ ہو، اگر ایسا دائمی مریض ہو تو اس کے الگ مسائل ہیں، اور اگر کوئی عارضی مریض ہے، اس کو ٹمپریچر ہو گیا ہے بہت زیادہ ہائی، یا اس طرح کا کوئی اچانک اس کی طبیعت سخت خراب ہو گئی ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کو رخصت ہے کہ وہ اب روزہ چھوڑ لے اور اس کے بعد اگلے رمضان سے پہلے اس روزے کو ادا کر لے۔ لیکن اگر کسی نے بغیر وجہ بلا عذر روزہ چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرضی روزے کی اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا بڑا ثواب ہے، اگر بلا وجہ کوئی شخص روزہ چھوڑ دے تو اس کے بعد اگر انسان ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک فرضی روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اس بات سے ذرا گہرائی سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو کسی ایک فرضی روزے کو جس کو اس نے بلا وجہ اور عذر کو چھوڑ دیا، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کا اجر کتنا ہوگا؟ حالانکہ ایک حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے، جو کوئی شخص جہاد کے دوران، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک روزہ جو اس کی رضا کے لیے رکھا گیا ہو، اور اس لڑائی کی صورت میں کافروں کے ساتھ وہ انسان لڑ رہا ہے، پھر اس میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس روزے کا اجر و ثواب یہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، ایک روزے کی وجہ سے، جو ایک نفلی روزہ ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا اجر و ثواب بیان ہی نہیں فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی جانتا ہوں، بس جب میرا بندہ روزہ رکھے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اجر میں ہی دوں گا، مجھے ہی پتا ہے کہ کتنا اس کا اجر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا اجر ہے اس کا روزے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے دار کو اپنے پاس بلا کر جو اس کا ریوارڈ دیں گے، اجر دیں گے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ روزے دار اس دن خوش ہو جائے گا۔ اور حشر کے میدان میں انسان کی خوشی کیا ہوگی کہ اس دن کی گرمی سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا کر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، یہی انسان کی خوشی ہوگی نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انسان کو حاصل ہو جائے، آپ کے حوض سے پانی مل جائے، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، جنت کا داخلہ اول لوگوں میں مل جائے، پہلے لوگوں میں مل جائے، یہی انسان کی اس دن میں خوشی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے کا اجر عطا فرمائیں گے تو وہ بندہ سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس کو خوش کر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر لیا، اب کھانے پینے کا وقت آ گیا ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، ایک اجر کی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ایک چھوٹی خوشی ہے، لیکن ایک بہت بڑی خوشی وہ ہے کہ جب انسان بندہ مومن اللہ کے پاس اس کا اجر لینے کے لیے آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے کو خوش کر دیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو ہلکی پھلکی بیماری ہو تو وہ اس کا بہانہ نہ بنائے، لیکن پھر بھی اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر لمحے، ہر قدم، ہر موقع پر آسانی دیتا ہے، آسانی آسانی آسانی، ایسے نہیں کر سکتے تو چلو ایسے کر لو، ایسے نہیں کر سکتے تو چلو ایسے کر لو، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو بعد کے دنوں میں پورا کر لے۔ لیکن آگے فرمایا، اس کے بعد فرمایا ہے، ساتھ ہی میں اس کو ذکر کر دوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے،
فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ لے، رکھنا زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم یہ روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اس حالت میں بھی ہلکی پھلکی تو انسان کو کوئی بیماری ہے تو وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ بزرگ ہیں، کچھ مائیں ہیں جن کو شوگر کا مسئلہ ہے، حالانکہ ان کے لیے بالکل اجازت ہے کہ وہ روزہ اگر نہ رکھیں. اور شوگر کے مریض تو ایسے مریض ہیں، کچھ اگر زیادہ شوگر ہے کہ جس میں ریکور ہونے کی امید نہیں ہوتی، تو وہ روزہ اپنی جگہ پر کسی اور کو رکھوا دیں تب بھی کام چلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بڑے عظیم انسان ہے. لیکن اپنے اوپر جو ہے وہ جبر کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں آسانی سے تو پھر رکھیں. اگر رکھیں گے تو اجر اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آج خواب آیا ہے کہ دو صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک پچھلے سال فوت ہو گیا جو شہادت کی موت فوت ہوا، شہید ہوا، اور دوسرا اس سال فوت ہوا ہے، تبھی فوت ہوا ہے، تبھی موت فوت ہوا ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں شہید سے بھی پہلے چلا گیا ہے. صحابہ نے اس بات پر تعجب کیا، ہاؤ میڈ پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ شہید جس کو اتنا درجہ ہے، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں، تو شہید سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ آپ کو کیسا خواب آ گیا؟ تو این اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ بات ہے، یہ خواب آیا، اس پر ہم تعجب کر رہے ہیں، شہید سے پہلے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی میں 1 سال کے روزے آئے، اس کی زندگی میں 1 سال کے رمضان کے روزے ایکسٹرا ہیں. جو پہلے فوت ہو گیا ہے اس نے اس سال کے روزے نہیں رکھے، جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کی زندگی میں 1 رمضان کے روزے اور آ گئے اور 1 سال کی نمازیں آ گئیں. یہ نیکیاں ایسی ہیں، ان نیکیوں نے شہید سے بھی پہلے اس کو جنت میں داخل کروا دیا. یہ میں نے دوبارہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ اگر ہلکی پھلکی بیماری آ جائے اور اس کے اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہو تو رکھ لے، روزہ رکھ سکتا ہو تو رکھ لے. یہ بہت بڑی الصوم جنۃ. گزشتہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی ڈھال ہے، جہنم سے بھی ڈھال ہے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا روزہ رکھ، فإنہ لا عدل لہ، یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا برابر ہی کوئی نہیں، اس کا ہم وزن ہی کوئی نہیں. روزہ رکھ، لا عدل لہ، اس کا عدل نہیں ہے، اس کا برابر کوئی نہیں. روزہ رکھ، تو رکھ سکیں تو ضرور روزہ رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کی اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کے اوپر روزہ رکھنا جو ہے بھاری ہے، مشکل ہے، نہیں رکھ سکتے، یعنی وہ دائمی مریض یا جو بوڑھا ہے، زیادہ بوڑھا ہے، زیادہ عمر کو پہنچ گیا ہے، ایسی کسی صورت میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اسلام اس کو سہولت دیتا ہے، فدیۃ طعام مسکین، وہ 1 مسکین کا کھانا کھلا دے، 1 مسکین کا کھانا کھلا دے. اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ 1 مسکین کو کھانا 1 ٹائم کا کھلانا ہے کہ 2 ٹائم کا کھلانا ہے؟ تو یہاں پر تو 1 مسکین کے کھانے کی بات ہوئی ہے، وہ 1 ٹائم ہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن بعض علماء نے احتیاطاً کہا ہے کہ اگر 2 ٹائم کے کھلا دے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بعض نے اس کا اچھا حل نکالا ہے کہ آپ کسی غریب کو روزہ رکھوا دیں تو کھانا بھی ہو جائے گا، اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، 2 اجر ہو جائیں گے. آپ اس کی جگہ پر اس کو روزہ رکھوا دیں. اور بعض لوگ کسی ایک غریب کو ہی، مسکین کو ہی سارے دیے جا رہے ہیں، کسی نے روزے رکھوانے ہیں وہ اس کو دیے جا رہے ہیں، وہ سب کہیں لیے جا رہے ہیں پیسے کہ میں تمہارے بھی روزے رکھ دوں گا، تمہارے بھی روزے رکھ دوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس بھائی کو کسی اور نے رکھوا دیے ہیں روزے، تو آپ کسی اور ضرورت مند کو رکھوا دیں. اور اس میں بھی اگر کوئی متقی پرہیزگار نمازی شخص ہو تو اس کو ترجیحاً پہلے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے عمل میں کمزور ہے تو اس کے ساتھ آپ فیور نہیں کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہیلپ نہیں کر سکتے، اس کو بھی کریں، لیکن ترجیحاً وہ شخص ہونا چاہیے جو نیکی تقوی میں زیادہ اچھا ہے، تاکہ
وہ اپنی نیکی میں اور اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو ایکسٹرا کرے اس کے لیے بہتر ہے، مطلب جو نہیں رکھ سکتا تھا پھر بھی رکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب تمہیں رخصت ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بہت سی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی یہ چیز ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت بیان ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ دنوں میرا ایک درس تھا ایک جگہ پر، رمضان اور قرآن، تو میں نے وہ آیات اور حدیث الگ سے کرنا شروع کر دیں کہ جس کے اندر اکٹھی ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت تو یہ ہے کہ جس کے اندر رمضان اور قرآن کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے۔ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب رمضان شروع ہوتا تو قرآن کے ساتھ ایک الگ سے ماحول بنا دیتے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ السلام سید الملائکہ، سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ہر روز قرآن کا دور کرتے۔ اور آپ علیہ السلام جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال آپ نے 2 بار قرآن پاک کا دور کیا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ میں آپ کو اگر وقت ملا تو حدیث سناؤں گا کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز تراویح ایک دن پڑھائی اور آپ کے پیچھے صحابہ جمع ہو گئے، اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور اس سے اگلے دن جو ہے پھر جب آپ تشریف لائے، اور اس سے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور اس سے اگلے دن جب پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو لوگ جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یعنی جب سب کو خبر ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح قیام کروا رہے ہیں تو لوگ بڑھ گئے۔ سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اگر آپ روزانہ ہی ہمیں ایسے قیام کروا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا نا تو تم پر یہ مشکل نہ ہو جائے، تو اس لیے صرف میں نہیں آ رہا، ورنہ تمہارا شوق تو بہت بڑا ہے۔ یہاں پر رک کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام کا شوق دیکھیں کہ وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ قیام باجماعت کروا رہے ہیں تو بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور ہمیں بھی سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں، ہم نے کس بات کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا شوق ذوق کدھر گیا، کیا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے جنت کی، یا ہمیں سمجھ ہی نہیں ثواب کی، یا ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں، ان چیزوں کی ہمیں معرفت ہی نہیں، ہمارا شوق کیوں کم ہے؟ صحابہ جو پہلے ایمان والے تھے ان کا شوق کیسا تھا؟ صحابہ کے شوق کو اللہ نے معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تمہارا ایمان، اگر تم اپنا ایمان چیک کرنا چاہو نا کہ تمہارا ایمانی لیول کیا ہے، تو اپنے آپ کو کمپیریزن کر کے دیکھو، جوڑ کے دیکھو صحابہ جیسا۔ اگر تمہارے عمل بھی شوق ذوق ان جیسے ہیں تو خوش نصیب ہو، تمہارا ایمان بہترین ہے۔ اگر تمہارا ان کے ساتھ ایمان میچ نہیں نہ کرتا، ریزمبلنس نہیں ہے، مماثلت اس طرح کی نہیں ہے، وہ تو نہیں ہم ہو سکتے، لیکن ان جیسا بننے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اگر تمہارا شوق ان جیسا ہو تو فقط اہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے رمضان تعلق جس نیکی کا ہے وہ قرآن کا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی رمضان اور قرآن کی بات آ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو دہرا کے بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر اِنَّا اس کا معنی ہے بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، یہ ہم نے بار بار آ رہا ہے، ہم نے بار بار آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، جیسے ایک فخر کا انداز ہوتا ہے اس طرح بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80-83 سال کی تمہاری عبادت ایک طرف ہو، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہو، وہ ایک رات کی عبادت 80 سال سے بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیسی شفقت فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کتنی محبت فرمائی ہے کہ ان کی امت کے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچا دیا ہے، دوسری قوموں سے بھی آگے کر دیا ہے۔ ان کی عمریں لمبی تھیں، نوح علیہ السلام اور اس دور کی جو عمریں جو ہیں وہ لمبی تھیں، 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی ہے، کچھ عمریں ان کی لمبی تھیں، یہ آخر میں آنے والوں کی عمریں چھوٹی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے عمل پر بڑا اجر کر کے اگر تم یہ عمل کر لو تو ہم تمہیں ان سے بھی آگے کر سکتے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان اس کا اتنا گہرا تعلق، دور نہ جائیں تو ہمارے جو بڑے تھے بہت زیادہ دور نہیں، وہ بزرگ ابھی الحمدللہ باقی ہیں، اللہ ان کو صحت سے رکھے، ان کی کرتے تھے۔ ہم بھی جب اپنے بچپنے میں چھوٹے ہوتے تھے ایک فضا ہوتی تھی، ہر بچے کا شوق ہوتا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بتا رہا ہوتا تھا کہ اس دفعہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے ہیں، میں نے اتنے قرآن پاک مکمل کر لیے ہیں۔ آج یہ بچوں میں شوق کیا آنا تھا، یہ بڑوں نے ہی سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ وراثت ہماری گم ہو گئی ہے، آج ہم دین اسلام سے دور ہو گئے ہیں، دین اسلام کا وہ شوق ذوق بڑوں میں نہیں رہا۔ کیا زمانہ ہے، کیا معاشرہ، کس طرح کا معاشرہ ہو چکا ہے۔ اب تو بڑے بھی قرآن کے ساتھ اپنے دن کا آغاز نہیں کرتے، چھوٹوں کے اندر شوق کیا آنا تھا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان اپنے دین سے آہستہ آہستہ دور جاتے جا رہے ہیں۔ واپس آئیں اور اپنے دین کی طرف پلٹیں، اپنی اصل میراث کی طرف لوٹیں، جو ہماری اصل ہے، جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اسی طرح کی فضا اب بنائیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جو آخری زمانہ آتا جائے گا تو لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اصل دین پر عمل کرنے والے کوئی رہ جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، اور آپ نے فرمایا اس زمانے میں جو کوئی ہوں گے وہ عظیم خوشخبری مجھ سے پالیں، وہ عظیم خوشخبری کو لے لیں۔ فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ طوبى شجرۃ فی الجنہ، طوبى جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے خوشوں سے تمام اہل جنت کے لباس تیار ہوں گے، جس کا سایہ، ایک ڈالی کا سایہ جو ہے وہ 100 سال بھی کوئی اگر سفر کرے تو اس کو کراس نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دور میں کچھ لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو اس درخت کی خوشخبری ہے۔ جنت میں ان کو یہ درخت، ایسے درختوں کے باغ دیے جائیں گے جو اس دور میں ایسے ہوں گے۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لیں اور اپنی روٹین سیٹ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ اٹھانا ہے۔ سب اپنے اللہ سے وعدہ کریں، بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے بھائی زندگی بہت مختصر ہے، شیطان نے آج بہت غافل کر دیا، ہمارے نفسوں نے ہمیں بہت غافل کر دیا۔ آج ہم فتنوں کے پیچھے پڑ کے بہت غافل ہو گئے، اپنے دین کو بہت پیچھے چھوڑ۔ جو اللہ کی طرف اللہ کی رحمت برسنے لگی ہے، اللہ نے جو ہے وہ ایک جو برسات برسانی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے، وہ قیامت تک یہ رمضان آتے رہیں گے اور قیامت تک یہ آوازیں لگتی رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات جو ہیں وہ پڑھتے اور پڑھائے جاتے رہیں گے، ایمان والے سنتے رہیں گے اور عمل پیلا ہوتے رہیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس یہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ جب آتا ہے تو یہ اللہ فضائیں بناتے ہیں، خواہ تھوڑے ہوں جنتی، ماننے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ اے ایمان والو، آج تمہارے لیے اللہ نے جنت کو سجا دیا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے
تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان شروع ہی ہوتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی ایک بھی دروازہ پورے مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھلتا۔ اور جنوں شیطانوں کی جو قیادت ہے، بڑے بڑے مردۃ الجن، جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان سب کو، ان کی قیادت کو، ان کی لیڈرشپ کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس شیطان نے تمہیں بہکایا ہوا تھا اور جس کی پولیسیوں سے، جس کے نظام شیطانیت سے تم پریشان تھے، نیکی کی طرف نہیں آ سکتے تھے، اللہ نے ان کو بھی باندھ دیا ہے۔ اور پھر آواز لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے کرنے والے کہاں ہے تو، اقبل لوٹ، اور اب اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کو سمیٹ لے، تیرے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے، تیرے لیے جنت کو سجا دیا گیا ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر روز، ہر دن میں اور اس کی ہر رات میں ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزادی الاٹ کر رہے ہیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کرنے والے لوٹ، و یا باغی الشر اقصر، او گناہوں کے اندر لگے ہوئے انسان اب رک جا، رک جانے کا وقت آیا ہے، رک جانے کا وقت آیا ہے۔ اب یہ موقع ہے، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو سٹاپ کر لے، اپنے گناہوں کو روک لے اور اپنی معافی تلافی کروا لے، اپنے آپ سے، اپنے آپ کو اپنے رب سے کلیئر کروا لے، صاف کروا لے، کیونکہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک رمضان جب آتا ہے وہ پچھلے رمضان تک کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو بخشوانے کا بہترین ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، اس چیز کا اچھے طریقے سے ہم ذہن بنا لیں، اور رمضان المبارک کا قیام اور اس دن کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما لیتے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو کوئی بخشوا نہ سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ آمین آمین فرما رہے تھے۔ لمبی حدیث ہے، جب آپ نے خطبہ ختم فرمایا تو آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آپ آمین کس بات پر فرما رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام آئے تھے۔ ظاہری بات ہے فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ بھی کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا، وہ اپنی لب کشائی تبھی کرتے ہیں جب اللہ ان کو اجازت دیتے ہیں، فرشتہ خود سے نہیں آ گیا۔ یہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے اللہ کی بات مجھے میرے سامنے آ کے پڑھی کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان بھی آیا پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ تو میں نے اس پر کہا ہے آمین، جبریل تیری یہ دعا قبول ہو جائے۔ دراصل یہ ایک طرح کی بد دعا ہے۔ آپ رحمت للعالمین، دو جہانوں کے لیے رحمت، آپ رؤوف اور رحیم، شفقتوں والے، رحمتوں والے، کبھی اپنے جسم کو چھلنی کروا کر بھی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کی، لیکن چونکہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی تھی، جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس پر پھر آپ نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ رؤوف الرحیم نبی نے، رحمت للعالمین نبی نے، وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ ذات جن جیسا کوئی رحمت نہیں بن کے آیا، رحمت للعالمین سراپا، جن کے وجود کی وجہ سے کافر بھی سزاؤں اور عذابوں سے بچ گئے، جو عذاب مانگ رہے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم آپ کو نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برستے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت جو کہہ رہے ہیں نا عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب ان کے اوپر آ ہی جانا تھا، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیسے ہو سکتا ہے آپ کا وجود رحمت اس دنیا میں موجود ہو اور ہم ان کے اوپر عذاب بھیج دیں؟ وہ جو سراپا رحمت اپنے وجود سے تھے، جنہوں نے اپنے اوپر وہ طائف کے سفر میں اتنا لوگوں نے آپ پر ظلم کیا کہ آپ کا جوتا خون سے تر ہو کر وہ چپک گیا، اتر نہیں رہا تھا، کافر سخت دل بھی، حالت میں بھی فرشتے نے کہا تھا کہ آپ اگر صرف ایک لفظ میں کہیں کہ آج یہ پہاڑ کے دو پہاڑوں کے درمیان میں بستی ہے طائف، اتفاق سے
تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میری ذمہ داری اللہ نے یہاں پر لگائی ہے، میں اس بدبخت قوم کو یہاں پر 2 پہاڑوں کے درمیان میں پاٹوں میں رکھ کر پیس دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ نبی کہتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی ہے قبول ہو جائے، یہ تیری بات قبول ہو جائے۔ واقعی وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، واقعی وہ حتمی قطعی ہر صورت میں وہ محروم ہی شخص ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ بھی آیا پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ کیوں؟ من صام رمضان ایمانا حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی شخص نے اس رمضان کا قیام کیا، پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں، من قام رمضان، دن کے تو روزے رکھے اور رات کا نماز تراویح پڑھی، رات کا قیام کیا، رات کی تہجدیں پڑھیں، رات کو اٹھ کے قرآن کو سنا اور سنایا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کے روزوں کی راتوں کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سمجھ نہیں آئی یا ثواب کی امید پوری نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائی، اس غفلت سے نکلنا ہے، شیطان کے بہکاوے سے نکلنا ہے۔ اللہ کا پیغام میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے، آپ کے سینوں کو منور، اللہ کی رحمت سے آپ کے سینے منور ہو گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، آپ کے حدیث مبارکہ سے آپ کا سینہ منور ہو گیا ہے، علم آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اب ہم سب کا اوپر فرض ہے کہ ہم تہیہ کر لیں، جو کچھ بھی ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، کہ ہم نے رمضان کی تراویحوں کو نہیں چھوڑنا، رمضان کے قیام کو نہیں چھوڑنا، اس کے روزوں کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ سب کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مسجد کے انتظامیہ والے بھائیوں کو بھی، دیگر بھی ساری مسجدوں والے، آپ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے نا، ہم رات سوتے سے دن میں انتظامیہ ہم سب جو ہیں وہ سارے ہم اس میں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ نمازی بھائی روزے داروں کے لیے کتنا زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری انتظامیہ اسی صحیح کروا لو، جنریٹر صحیح کروا لو، صفائیاں کروا لو، اور کیا چیز چاہیے یہ منگوا لو، وہ منگوا لو، سحری اور افطاری کا انتظام کرنا ہے، یہاں کھلے عام جو ہے بڑا کھلا جو ہے وہ آپ نے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے، اس مسجد کے دوسرے بھی کر رہے ہیں سارے الحمدللہ، اس مسجد کے انتظامیہ وہ الحمدللہ آپ کو بہترین سے بہترین سہولیات دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایئر کنڈیشن ماحول ہے، اور سنانے کو تو ہمارے حافظ بچے بھی تیار ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہاں قاریوں کے کھیپ ہونے کے باوجود چوٹی کے جو قرائے کرام ہیں ان کا ٹائم لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوٹی کے جو قرائے کرام ہیں وہ اس مسجد میں پچھلے سال بھی مدعو کیے گئے تھے، اس سال بھی نام ان کا وعدہ لے لیا گیا ہے، وہ یہاں پر قرآن سنائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھی دل ہے میں بھی یہاں پر انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا۔ ہم اکیلے ہی سنا سکتے تھے، لیکن آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے بہترین آواز والے قاری طیب صاحب، ان کا بھی ٹائم لے لیا گیا ہے، اور حافظ زین العابدین ہے، وہ ائمہ حرمان کے لہجے پر پڑھتے ہیں، وہ بھی موئکلی اور شریم کے لہجے میں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ناچیز بھی اپنی کوششیں کرتے ہیں، ہمارا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ برحال کہنے کا مطلب یہ ہے ایک ماحول ہوگا، رمضان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کا خلاصہ بیان کریں گے، جو ہم نے سنا ہے، جو قرآن سنا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ مختصراً 5 10 15 منٹ 20 منٹ کے اندر وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ریفریشمنٹ بھی ہوگی، اور سحری افطاری کا VIP انتظام ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر بھائیوں ساتھیوں کی طرف سے سستی ہو تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آخری حدیث سن لے، ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے بہت سی حدیث آپ کو سنانی ہے، پوری کتاب ہی میرا دل تھا کہ آج نا ایک حدیث پڑھتا جاؤں اور آپ کو سناتا جاؤں، لیکن میں نے شفون اپنے زبانی طور پر آپ کو کچھ مسائل اور احکام بتا دیے ہیں۔ ایک حدیث جو ہے وہ آپ بہت غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیام رمضان کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ۔ یہ خصوصاً حدیث ان بھائیوں کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 دن ہی نماز تراویح پڑھی تھی نا، تو لہذا ہم اگر نہ بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم گھر پہ پڑھ لیں گے۔ اس میں پہلے مسئلہ تو یہی ہے، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ آپ رؤوف الرحیم نبی ہیں، آپ اپنی امت پر کوئی مشکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے روز پڑھ دی نا، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے تمہارا شوق دیکھ کر اللہ تمہارے اوپر فرض کر دیں، اور پھر تم اگر نہ ادا کر سکے تو تم گناہ گار ہو جاؤ، اللہ کی سزا کے ہی سزاوار نہ ہو جاؤ۔ یہ خدشہ جب رسول پاک علیہ السلام اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، اب وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب تو نہیں نا فرض ہونے والی۔ آپ نے تو اسی وجہ سے نہیں نا پڑھی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، اب تو فرض نہیں ہونے والی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک اور صحابی ان کو آگے کھڑے کیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا سارے لوگوں کو کہ جماعت کرواؤ، اور انہوں نے 11 رکعتیں پڑھائیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو مسئلے کے طور پر صرف مسئلہ بتا دوں، ورنہ ہمارا کوئی ایسا انداز نہیں ہے ہم کیچڑ اچھالیں، صرف مسئلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، تو انہوں نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ انہوں نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، نہیں زیادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ ہی رمضان کے علاوہ اپنی تہجد کی نماز، اپنی تراویح کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں زیادہ کیا، علی 11 رکعتا، 11 رکعتوں سے۔ پوچھا گیا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اور یہ بھی مسئلہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جو نماز تراویح ہے نا، یہ تہجد بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صلاۃ التراویح بھی ہے۔ اماموں نے یہ تمام احادیث اس باب کے نیچے ہی باندھی ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ اور تہجد جو ہے اس کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ آپ سونا ہے، یہ جو کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت پر آسانیاں فرمائی ہیں، آپ نے مختلف انداز میں نماز پڑھ کے سکھائی ہے، دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کہیں سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، جس طرح تمہارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں صرف سوتی ہیں۔ اس لیے آپ سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی، آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی اور آپ پھر سو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ یعنی یہ دکھایا ہے کہ ایسے پڑھ سکتے ہو۔ یعنی سارے انسان جو ہیں وہ یعنی ان کے اوپر مشکل ہے کہ وہ سب تہجد کے وقت میں ہی جاگے ہوئے ہوں، اس لیے سارے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اس تہجد کو آگے لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 11 رکعتیں ہی ہوتی تھیں، اور پوچھا گیا کہ کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں، تو جواب دیا ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جواب دیا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ نماز زیادہ نہیں ہوتی تھی، علی 11 رکعتا، 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یصلی 4، آپ 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر یہ نہ پوچھو کہ آپ اس کو کتنا لمبا پڑھتے تھے اور کتنا خوبصورت کر کے پڑھتے تھے۔ آج ہم ٹھنگے مارتے ہیں، آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھتی چھتی کرو جی، ہاں ایک گپ لگان واسطے پاویں 2 گھنٹے گزر جان، ایک موبائل فیس بک کھول لین تو پاویں 3 گھنٹے گزر جان، اوتھے کوئی ٹینشن نہیں، بس امام دے پیچھے کھلو کے ہن دل وچ اے آ رہی بھی چھتی ختم کریں صحیح، اینے خرے کدو جان چھڈنی۔ او بھائی ایمان اگر ہو نا تو پھر انسان چاہتا ہے کہ ایک سپارہ اور ہی پڑھ دے۔ ادھر کچھ ایمان والے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب تھوڑی لمبی کرو، سی کہا جی تسی جو ہے نا تسی چپ ہی کرو، کیونکہ ہم نے تو سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یصلی 4، آپ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے، 2 پڑھتے، پھر ساتھ ہی 2 اور پڑھتے، یعنی 4 اکٹھی ہو گئیں۔ آکے فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر یہ نہ پوچھو وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی وہ 2 رکعتیں، وہ 4 رکعتیں، اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ثم یصلی 4، پھر آپ 4 پڑھتے، یعنی 2 کر کے آپ 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر نہ پوچھ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھیں
کتنی پیار سے ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. اللہ اکبر. ثم یصلی ثلاثا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے، 4 4 8 اور 3 وتر، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر اتنا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دیا جائے کہ کسی نے اس سے زیادہ کیوں پڑھ لی ہیں. زیادہ پڑھنے کی کوئی حد بندی نہیں ہے، زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اگر کسی نے زیادہ پڑھنی ہو تو اس زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی بات اور آپ کے ارشاد سے بالکل عین ثابت ہے. وہ حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک صحابی رسول ساری رات ہی جاگے، اور کہ ساری رات ہی جاگے اس نیت سے کہ جب اللہ کے رسول اٹھیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہ بھاگ کے جو ہے لوٹا پکڑا پانی کا حاضر کیا، اللہ کے رسول یہ حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب شوق ذوق کو فرماتے ہیں کہ ربیہ مانگو جو آج مانگتے ہو، آج جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا. مانگو جو مانگتے ہو. تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے تھے. انہوں نے بولا کیا مانگ لیا؟ ہم ہوتے تو کوئی دنیا مانگ لیتے، کوئی فیکٹری مانگ. آلو کا مرافقتک فی الجنہ، اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، کو اللہ سے لے کر دینا چاہتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کا گوانڈ، آپ کی ہمسائیگی اور آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت بڑا سوال کیا تو نے، بہت بڑی چیز مانگ لی. لیکن اگر یہ چاہیے نا، اگر یہ چاہیے تو پھر اعنی علی کثرت السجود، پھر بہت زیادہ نفل پڑھا کر. اعنی علی کثرت السجود، بہت زیادہ نفلی عبادت کیا کر. یہ رات کے قیام کیا کر، تہجدیں پڑھا کر، نفل پڑھا کر. یہ جب تو کرے گا تو پھر میری ہمسائیگی تمہیں ملے گی. تو رمضان کے یہ قیام کریں گے، یہ نفل پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. بس آخری بات میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہو مع من قام مع الامامی، وہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے. الگ سے بھی انسان قیام کر سکتا ہے، بات یہاں سے دور چلی گئی تھی. انہو من قام مع الامامی، جو کوئی شخص امام کے ساتھ قیام کرے، نماز تراویح مسجد میں باجماعت پڑھے، حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ جب امام اپنی نماز سے فارغ ہو پھر ہی بندہ جائے، پہلے چھڑ کے نہ جائے، پوری امام کے ساتھ پڑھے. کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا ہی قیام لکھ دیتے ہیں. یہاں گھنٹہ سوا گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں امام کے ساتھ. 1 گھنٹہ اگر امام کے ساتھ لگ کے اگر نماز تراویح کوئی شخص باجماعت پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یعنی اگر آپ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہاں باجماعت نماز تراویح پڑھیں گے تو اس حدیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ ہوا کہ ایسا اللہ پاک لکھ دیں گے گویا کہ آپ پورے رمضان کی ساری راتیں ہی جاگ کر قرآن سنتے اور سناتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ احادیث میں نے تو اپنا پورا زور لگا کے آپ کو سنا دی ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. کہہ لیں آمین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی، یہ کام اسی کے لیے آسان ہوتے ہیں جس پر اللہ آسان کر دے. اس لیے کہہ دیں آمین. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو برائے سب بھائی جو ہیں وہ قیام رمضان کے لیے یہاں تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن